1948 میں قائد اعظم نے کہا کہ یہ مغرب کا سودی نظام دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کے بجائے آپ اپنا اسلامی معیشت اور سود کے بغیر والا نظام اپنائیں۔ اب یہ قائد اعظم کا پاکستان بنانے والے اور کہنے والے ہم تو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے، تو یہ 73 سال ہو گئے ہیں، قائد اعظم کو بھی نہیں مانا، اللہ اور رسول کو تو پہلے ہی نہیں مان رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ ہوئی کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس کے اندر بھی یہ بات شامل تھی جو آئین کا حصہ ہے۔ 31 علماء کرام 22 نکات پر اکٹھے ہوئے، اس میں بھی یہ سود کی حرمت کے بارے میں قوانین کی بات تھی۔ پھر اسی طرح سے 1956 کا آئین، 1962 کا آئین اور 1969 کے اندر جو مشاورتی کونسل ایوب خان نے بنائی تھی، اس نے بھی کہا کہ یہ بینکوں کا سود، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے اکثر دنیا کا ہر بندہ یہی سوال کرتا ہے کہ تم ہمیں قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہو اور ڈراتے ہو اور سب کچھ کرتے ہو، کیا ہم آج کے دور میں اس پورے کے پورے نظام کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا ہم جواب نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے ہماری ایک رائے عامہ جو ہے وہ تخلیق نہیں ہو پا رہی۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کا اتنا بڑا فیصلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نصرت و فتح میسر ہوئی۔ مشرف نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کروائی ایک بینک کے تھرو، 4 وکیلوں نے اس کی بنیادی چیز یہ بتائی کہ اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھیج دو۔ وہ ادارہ جو میرا مدعی تھا، اس کے پاس میرا مسئلہ حل کرنے کے لیے میر کیا ساتا ہیں بیمار ہوئے، جس کے سبب اسی افطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ دنیا کا یہ پورا نظام صرف اور صرف سود کی اس عمارت کے اوپر کھڑا ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے بحث کرنے کو میں تیار ہوں کہ اگر یہ سود کی عمارت کھینچ لی جائے تو یہ دھڑام سے گر جائے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو 6 چیزوں میں تجارت کیا کرو۔ ہم صرف بینک کے سود کو سود لیتے ہیں۔ سونے میں تجارت کیا کرو، چاندی میں تجارت کیا کرو۔ اکانومسٹ پیسے ہوں گے the money which has an intrinsic value in itself، وہ چیز جو علیحدہ کر کے بیچی جا سکے تو اس کو آپ بیچ سکیں، لیکن بینک کے نوٹ کو اگر ختم کر دیے جائیں اور کاغذ کی ردی زیادہ مہنگی بکے گی، بینک کا نوٹ کم بکے گا۔ یہ 1945 میں جب نارمنڈی فتح ہوا ہے تو پہلا اجلاس دنیا میں بلایا گیا تھا، اور وہ بلایا گیا تھا برٹن ووڈ میں، جس میں IMF اور ورلڈ بینک کریٹ کیے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ 3 چیزیں لازمی ہیں ہر ملک کے لیے۔ ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے بینک، ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے کرنسی۔ میری اور آپ کی پہچان جو ہے پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے، وہ نوٹ ہے جو بحر عرب کے بعد ختم ہو جاتا ہے چلتے ہوئے۔ اس کاغذ کے نوٹ کو کس لیے کریٹ کیا گیا تھا کہ تاکہ وہ پیٹرو ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں ڈالر بنایا جائے، اور ڈالر میں جب تیل بکے گا تو ڈالر کی عزت، اور ڈالر کو ہم سب لوگوں نے مل کے سونے کا متبادل تسلیم کر لیا۔ کتنی بڑی ظلم کی بات کہ جس آپ ایک پرنٹنگ پریس لگاتے ہیں، اس کے اندر 1 لاکھ ڈالر میں 50 ارب ڈالر چھاپتے ہیں، اور 50 ارب کے ڈالر میں چیز کیا بکتی ہے؟ مسلمانوں کا تیل۔ اور ہم نے اس کو ہارڈ کرنسی تسلیم کیا، اور اس کی وجہ پہ آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن جو ہوئی، اسی کے اوپر $6 بلین اوباما کو ملتے ہیں تو الیکشن لڑتا ہے، اسی کے اوپر سب کچھ ساری عمارت کھڑی ہوئی۔ مقابلے میں جاپان کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں، 0 انٹرسٹ ریٹ پہ 1999 میں زرپ آیا ہے، 0 انٹرسٹ ریٹ۔ آج جاپان میں اگر پیسے رکھے جائیں بینک میں تو وہ آپ سے کہتا ہے ہمیں پیسے دو، ہم تمہاری منی پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال کمیونسٹ روس اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے،
کسی چیز کو نہیں، سود کے خلاف تھے. 1 گھنٹہ لگا ہے ان کو، 1 گھنٹہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہم نے سود ختم کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. 75 سال تک وہ ملک زندہ رہا ہے، اور 75 سال تک بازار سے سونا خرید کے اور بازار سے ڈالر خرید کے انٹرنیشنل ٹریڈ کیا کرتا تھا. نہیں، سود کا دروازہ نہیں کھولیں گے اپنے اس کے اوپر. 1947 میں یہ ملک 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا. انگریز ہمارے باپ کا رشتہ دار نہیں تھا کہ ہمیں قرضہ لے کے ہمیں پالتا. 9% صرف اس ملک کے اوپر ڈیٹ تھا، 9% ٹیکس تھا، وہ بھی مالیہ اور آبیانہ کا. جون میں ہمارا فائنینشیل ایئر اس لیے شروع کیا گیا تھا تاکہ واڈیاں ہو جائیں اور ہم لوگوں کے زمینوں کے پاس پیسے، زمینداروں کے پاس پیسے آ جائیں اور ٹیکس دے سکیں. جائیں، بے شک جائیں، راستہ ہے، اتمام حجت کی بات ہے، تمام اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے والی بات ہے. ایک کور گروپ ہونا چاہیے، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بینک کا یہ جو سامنے لگا ہوا ہے یہ اشتہار، یہ مجھے کراہت اس سے آنی چاہیے. کس مولوی کو آتی ہے، کس مسجد والے امام کو آتی ہے؟ مجھے نہیں آتی، آپ کو نہیں آتی. مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں کسی ایک سے کہتا ہوں کہ بھئی بینک میں پیسے رکھتے ہو کیا کریں؟ میں آپ کو عام آدمی کی مثال دیتا ہوں. تو میں نے کہا تم سود نہ لیا کرو. کہتا ہو تو بینک کھا جائے گا. میں نے کہا تم مجھے بتاؤ، گھر میں گندگی غلاظت ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کے باہر غلاظت پڑی ہوئی ہے اور آپ کو بدبو آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں یار کسی کو کیوں یہ اٹھائے؟ اس طرح آپ کو ہر بینک سے کراہت آنی چاہیے اور آپ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ اس کے رسول کی دکان، سر جنگ کی دکانیں کھلی ہوئی آتا ہے چوراہے پر، دروازے پر تمہارے. آج سے 25 سال 15 سال پہلے منافع کا لفظ استعمال کرتے تھے. اب تو ڈھٹائی اور بے شرمی یہ ہو گیا کہ براہ راست میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارتے ہوئے مجھے کہتے ہیں اتنا سود ہم نے بڑھا دیا، اتنا سود کم کر دیا. لوگوں سے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ میں واقعی میں سیاسی عہد میں زندہ ہوں جہاں مجھ سے سوال کیا جائے گا، اس کو اور کچھ نہیں تو کم از کم روز کا ایک احتجاج ضرور کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اسی طرح سے دیگر حکومتیں صوبوں کو، صوبے ضلعوں کو جہاں بھی یہ سود ہے حکومت اس کو ختم کرے. یہ بھی اربوں روپے کی بچت ہے جو آپس کے ذریعے آپ سود کر لیتے ہیں. اور اسی طرح قرضوں کی معیشت کو ختم کیا جائے. یہ تو آپ بڑا فخر کرتے ہیں IMF نے ہمیں پیسے دے دیے. یہ کون سا فخر ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ سودی رقم دے رہے ہیں، ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، 10-10 کروڑ روپے ٹیکس دے رہے ہیں.